اوکے. کیونکہ یہ مشن براہ راست خدا کا ہے، خدا مجھ سے ہم کلام ہے، یہ فرشتوں کا مشن نہیں ہے. 6000 سال کی ہسٹری میں جو بھی مشن آئے مذہب کے، از اوکے وی آر ریکارڈنگ، یا جو بھی مشن آئے وہ فرشتوں کے ذریعے آئے. فرشتے جو ہیں یہ انڈائریکٹ ڈومینین ہے، یعنی کہ بل واسطہ. اور خدا جب براہ راست آتا ہے تو اسے کہتے ہیں براہ راست. ایکچولی 6000 سال کی جو تاریخ آدم سے ابھی تک ہے وہ بڑی داغدار ہے. لیکن یہاں ایک اور سوال بھی ہے، کیونکہ ہماری زندگی بڑی محدود ہے. اگر ہم ان کی اللہ دینیوں میں پڑھیں گے تو ان کو 1000 سال بھی اگر ہم سمجھائیں یہ ہماری عمر بھی ضائع کر دیں گے. کوئی 5000 سال تو ان کی شریعت سمجھاتے سمجھاتے نکل جائیں گے، 1000 سال ان کے گنجل سلجھاتے سلجھاتے نکل جائیں گے. تھوڑا سا وقت تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا کام ان کے گنجل سلجھانا نہیں ہے. جو شخص بھی، ایک مثال دیتا ہوں، صوفیوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے. تو وہ خدا سے ملے بھی. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پھر وہ بول نہیں سکے، انہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، اور جو بولے ان کا صفایا کر دیا گیا. قرآن کو تو وہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے، نہ یہ ہر کسی کا کام ہے. تو کیونکہ ان کے دل میں راہ حق اور خدا سے ملنے کی تلاش تھی، خلاصہ تھا خدا کی ذات، تو وہ ان بکھیروں سے نکل گئے. شریعت کے بکھیروں سے نکل گئے، قرآن کے جو تضادات ہیں ان میں سے نکل گئے. اور وہ بیچارے ساری زندگی جو معرفت الہی یا جو مشاہدات تھے وہ کوئی اکا دکا مل جاتا تھا تو سینہ بسینہ بیچارے کہہ دیتے تھے. اور بہت سی باتیں وہ ساتھ لے گئے. اور یہی کام شریعت کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوا. سخت دباؤ پڑا. تو جب سخت دباؤ پڑا فرسی صدوقیوں کا، مذہب والوں کا، یہودیوں کا، تو آپ کہنے لگے کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیسے سمجھاؤں جب تم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھتے اپنی شریعت کی. کہنا یہ چاہتے تھے جو میں آگے بتا رہا ہوں کہ تم نے شریعت لی فرشتوں سے، لیکن تم اس پہ عمل نہیں کر سکے. یہی میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک شخص اسلام سے لا کے دکھاؤ جو اپنی شریعت پہ عمل کرتا ہو. سارے دغا باز ہیں. ان میں سے کون ہے جو اپنی شریعت پہ عمل کرتا ہو؟ تو کہنے سے مراد یہ جو یہ تمہارا بوجھ ہے اب خدا کی ذات ہلکا کرنا چاہتی ہے. ایک ہی رستے سے تمہیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے اگر تم خلوص دل سے خدا کے لیے چلو ہمارے ساتھ. نہیں چلو گے تو ہم کوئی زبردستی نہیں کرے کسی کے اوپر. یہ کام یہودی بھی کرتے تھے. صبح کو اسلام میں داخل ہو جاتے، 2 ہفتے بعد کہتے ہم نے دیکھ لی ہے، اور پھر برائیاں نکال کے
واپس یہودیت میں چلے جاتے تھے. مجھے 50 سال ہو گئے ہیں، سارے اسلامی ملک نے ٹھیے کا زور لگا لیا، میرا کخ بھی نہیں بگاڑ سکے. اور میں بھی مرنے کے اوپر تلا ہوا ہوں کہ جان جائے گی، لیکن حق جو ہے وہ ہم نے بھی بیان کر کے جانا ہے. پھر یہ کبھی کہا کہتے تھے کہ عیسائی جو ہیں اس کی بڑے مددگار ہیں. کیا کہتے تھے؟ عیسائی اس کے گورنمنٹ کی بڑی مددگار ہے. تو جب میں نے کتاب لکھی عیسائیوں کے خلاف، تکلیف دہ سچائی، ابھی تو یہ مسلمانوں نے پڑھی نہیں ہے نا، یہ سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں. تو جب وہ کتاب میں نے لکھی تو گورنمنٹ بھی میرے کہنے لگی یہ تو پھر کافی یہاں پہ شور پڑے گا. میں نے کہا ہاں پڑے گا. عیسائی بڑے خلاف ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں ہوں گے، لیکن میں عیسائیوں کو تو نہیں خوش کرنے آیا، نہ میں گورنمنٹ کو خوش کرنے آیا ہوں. یہاں پہ جو کچھ کیا میں نے، جو کچھ کمایا میں نے، وہ اپنی محنت کے بل بوتے کمایا ہے اور اپنے مشن کی مدد کی ہے میں نے. تو ہم نہ کسی گورنمنٹ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی عیسائیت کی، اور نہ کسی اسلام کی. کیونکہ میرا کیا حال ہوگا جب میں خدا کے حضور پہنچوں گا اور خدا مجھ سے کہے گا اے میرے دل، جو میں نے تجھ سے کہا تھا وہ تو تم نے کیا ہی نہیں، اور اتنے پتھر پیچھے چھوڑ آیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو ٹھوکر لگے گی. تو ہم بھی کھل کے سامنے آ چکے ہیں. جو یہ ہمارا بگاڑنا چاہتے ہیں بگاڑ لیں. ہم نے وہ بات کہہ کے جانی ہے جو خدا ہمیں بتا رہا ہے. چاہے خدا مجھے 1 کروڑ جنتے دے دے، لیکن یہ کہے کہ وہ تعلیمات جو میں نے کہی تھی جس سے میری دنیا آنی تھی، وہ تو مسلط کے تحت بتا ہی نہیں سکا. نبیوں کی مسلط کے تحت، ان کے عشق میں ڈوب کر تم ایسے فرشتوں سے بھی باز آئے اور ایسے نبیوں سے بھی باز آئے. جو کچھ دکھا رہا ہے ہم بتائیں گے. ہم عیسیٰ ابن زکریا کی طرح نہیں ہیں کہ یہ کہیں حال کے لوگوں کو کہ تم ہماری بات نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خدا کی باتیں نہیں بتائیں گے. ہم نہ ہی محمد جیسے لوگ ہیں کہ اپنی امت کو کہیں کہ 3 دن خاموشی رہتی تھی. محمد جو نبی ہیں 3 دن خاموشی رہتی تھی، اور پھر کہتے تھے اگر میں بتا دوں تو تم مٹی پھینکتے ہوئے جنگلوں میں چلے جاؤ. بتا دیتے تاکہ 1500 سال یہ مٹی نہ پھینکتے تھے. کھل جاتی بات ہے. جب علی یہ کہہ رہے تھے کہ لکھواؤ میں لکھتا ہوں، تو عمر کہتا ہے کہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے، اور جس پہ قرآن اترا ہے وہ لکھوانا چاہتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے ہمارے پاس مکمل ضابطۂ حیات ہے، اب محمد پہ نزا یا اس کا توازن قائم نہیں ہے. اور ابھی 50 سال کا دور نہیں گزرا تھا، 30 سال تو علی تک ہیں. انہوں نے چن چن کر جو اہل بیت تھے ان کو مارا. انہوں نے، یہ مسلمان ہیں، یہ ٹھیکہ لیتے ہیں کہ ہم محمد رسول کے عشق والے، محبت کرنے والے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے منہ سوکھ جاتے ہیں. تو وہی بات مجھے کہنی پڑے گی کہ جب حسین نے دیکھ لیا کہ یہ تو مجھے ماریں گے،
تو حسین نے کہا ان مسلمانوں کو, اچھا مارنے والے کون ہیں؟ صحابی ہیں اور صحابیوں کے بیٹے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, صحابی اور صحابیوں کی اولاد اور مسلمان. تو وہاں حسین کہتے ہیں تم کیسے مسلمان ہو کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو اور ہمارے اہل بیت کے. تمہیں کیا یہ خبر نہیں کہ محمد جو میرے نانا تھے انہوں نے کہا تھا ہم جنت کے 2 پھول ہیں. اگر آج عیسائیوں کا, جس گدھے کے اوپر عیسیٰ ابن زکریا بیٹھے تھے ایک دفعہ, اگر وہ گدھا بھی ہوتا نا یہاں پہ, تو عیسائی اس سے اتنی محبت کرتے, اس کو چوم چوم کے اس کو نلا نلا کے اس پہ ہاتھ ڈال کے اتنی محبت کرتے. تم کیسے مسلمان ہو کہ وہ جو خاندان جو اہل بیت ہے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ اور پھر انہوں نے چن چن کے مارا. یہ خونی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میں بتا دیتا ہوں, وہ عیسیٰ ابن زکریا نے صحیح بات کہی تھی. یہ یہودی کہتے تھے اگر وہ واپس آ جائے, موسیٰ واپس آ جائے, پرانے نبی واپس آ جائے, تو ہم ان کی اتنی سیوا کریں گے, اتنی خدمت کریں گے. تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں جو پرانے نبی تھے تمہارے باپ دادا نے ان کو مارا, ٹھیک ہے. اب تو کہتے ہو کہ اگر پرانے نبی ہوتے تو ہم ان کی سیوا کرتے. اب میں ہوں تو تم مجھے مارنا چاہتے ہو. فرق کیا ہے؟ وہ بھی خونی تھے, تم بھی خونی ہو. تو اگر ہم یہ پرواہ کریں کہ مذہبوں کی اور کام بگڑ جائیں گے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یورپ میں بہت سے لوگ ہیں جو اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں, اور خدا نے کہہ دیا تھا کہ اب سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے. جو انبیاء آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ مشرق سے. اور خدا نے وہ چیز لے لی ہے ان سے, اور اب مغرب والوں کو دی ہے. جو مائل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. پرانی اٹھا کے نہیں رکھ دیتا کہ یہ پھر کھاؤ ترکاری. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعتوں کے گلجنوں کو بتاتے بتاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پٹری سے اتر جائیں. یہ کام ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ ایک زندگی نہ کافی ہے ان کی تعلیمات سمجھانے کے لیے. تو چند موٹے موٹے سوال سمجھا کے ان کو بتاؤ کہ یہ جو ہماری تعلیمات ہے, خدا خود انسان سے ملنا چاہتا ہے. اگر تمہارے دل میں وہ چراغ جلتا ہے, اگر تم اس نیت میں خالص ہو, تو چھوٹی موٹی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. تو جب خدا کو ملو گے تو تمہاری روحانی حصے بھی کھلیں گی. روحانی جو بند ہے یہ کھلتی ہیں جب انسان سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسے ادم میں آتا ہے جہاں پر خدا کی ذات ہے. تو کیا کھلتا ہے؟ روحانی حصے کھلتی ہیں. روحانی حصے کھلیں گی تو تمہاری بحثیں اور تمہارے سوال جواب خود ہی ختم ہو جائیں گے. کیونکہ وہ جو تم دیکھو گے نا موت کے بعد کی زندگی, وہ کس کو بتاؤ گے؟ ٹھیک ہے, ہم تو 50 سال سے چتر کھا رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ تم کتنے چھتر کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے, ہم تو کھاتے ہی آئے چھتر, ہم تو عادی ہو گئے چھتر کھانے کے. ہر مذہب سے ہم چھتر کھاتے ہیں, لیکن ہم باز نہیں آتے حقیقت بتانے سے. تو پھر ان کا کیا ہوگا جب ان کو دکھایا جائے گا
کہ یہ لو دیکھو. تو جب آدمی معرفت الہی میں روحانی حصے کھل جائیں، جب دیکھتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایک ہمارے بڑے ماننے والے ہیں، بلکہ میں آپ کیا لوں، بڑی اچھی پوزیشن پہ بھی ہیں، ان کو جب دکھایا گیا تو وہ کہتے ہیں اگر میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں تو وہی مجھے مار دیں گے. راہ پہ جانے تھے واہ پیا جانے. ہمارا تو 50 سال سے واہ پیا ہوا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، نہ احمدیت بگاڑ سکتی ہے، نہ کوئی اور کچھ بگاڑ سکتا ہے ہمارا. 5 حملے ہوئے تو جج نے مجھ سے عدالت میں، کیونکہ میری بیوی بھی وکیل ہے نا، تو وکیل کو علیحدہ سمجھایا جج نے. تو جج نے پھر، اچھا پیچھے بیٹھے تھے کئی سو لوگ جو مقدمے کو سن رہے تھے، ہر دفعہ گولیاں چل جائیں، ہر دفعہ بندے مر جائیں. تو وہ جج نے سب کے سامنے مجھ سے سوال کیا، کیا تو زندگی سے تھک گیا ہے؟ لوگ اپنی زندگی میں جاتے ہیں تو ایم ہی پھنس گیا ہوا ہے. اور کیا تجھے اپنے بیوی بچوں سے محبت نہیں ہے؟ 5 حملوں میں اتنا بار بار بچا ہے. میں نے کہا بیوی بچوں سے بھی پیار ہے، لیکن مجھے میرا جو خاندان اور عیال ہے وہ 10 خاندان کے لوگ نہیں ہیں. میرے بیوی بچے، میرے بیوی بچے جو ہیں وہ پوری انسانیت ہے. اپنے بیوی بچوں کو بچاتے ہوئے میں انسانیت کا مستقبل میں خون کر جاؤں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تو ہر وہ چیز جو انسانیت کو ٹھوکر دلائے گی، ہم فرشتوں کی وہ چیز بھی ٹھوکر ماریں گے، انبیاء کی ہوگی تو اس چیز کو بھی ٹھوکر ماریں گے ہم. لیکن ہر پتھر کو ہم ہٹا کے جائیں گے تاکہ انسانیت خدا کا دیدار کر لے. یہ ہمارا کام ہے. اس کام کے بعد جب وہ کہ کبھی تنہائی میں تمہاری یاد آئے گی، روحانی حصوں کا مطلب یہ ہوتا ہے اندھیری رات میں بجلی کا کونج جانا اور ایشور اور خدا کی جھلک دیکھ لینا. بس پھر اس سہارے سے یہ زندگی گزر جائے گی. تو میں تو کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں ان کو اندھیری راتوں میں جو بجلی چوبتی ہے اس میں ہی جھلک دکھا دے تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے، تاکہ پھر چل بھی سکے تھوڑا بہت. لیکن خدا کی جو راہ ہے اور انسان کا جو دماغ ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں ملتے. انسان اپنے وقت پر ملنا چاہتا ہے خدا سے، اور خدا اپنے وقت پر ملنا چاہتا ہے. تو یہ 2 وقت ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے. انسان کہتا ہے مجھے دکھا، تو خدا کہتا ہے ابھی وقت نہیں آیا. جب پھل کچا ہو تو میں نہیں آتا. باجدید بوڑھا ہو گیا انتظار کرتے کرتے. لیکن صوفیوں میں ایک بات تھی، وہ لگے رہے. یہ لگے رہنا بھی بڑی بات ہے. 40 سال ہو گئے، پھر 20 سال گزرے کہ خدا کیا تو آئے گا؟ ہاں میں آؤں گا. اپنے آپ کو خالی نہیں کر سکے. ایک رات کو پھر آواز آئی، باجدید کیا تو گھر پہ ہے؟ یہ صوفیوں کا حال ہے. یہ وہ صوفی ہیں جو خدا کا بتا نہیں سکے. ہم ایسے صوفی نہیں ہیں. ہم نے خدا کی شراب پی ہے، خدا کی محبت کے جام پیے ہیں. میں نے سارے صوفی ایک طرف اکٹھے ہو جائیں اور میں نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ یہ کروڑوں سال وہاں نہیں پہنچ سکتے.
تو ایک رات آئی، آواز آئی باجدید گھر پہ ہے؟ کہا میں گھر پہ ہوں۔ نور اندر نہیں آیا کیونکہ باجدید اپنے آپ کو خالی نہیں کر سکا۔ جو محبت خدا کی تھی اس کے اندر اور صنم آشنا بھی دل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کیسے آتا؟ 20 سال اور گزر گئے، بوڑھا ہو گیا 70 سال کا۔ پھر ایک رات آواز آئی، کیا باجدید گھر پہ ہے؟ کہاں میں گھر پہ ہوں۔ پھر وہ نور اندر نہیں آیا۔ وہ نور تمہارے دل میں کیسے آئے جب تم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بن کے چلتے ہو؟ ادھر بھی ہاتھ ادھر بھی ہاتھ، ایک ہاتھ اندھیرے کو پکڑایا ہوا ہے، ایک ہاتھ نور کو پکڑایا ہوا ہے۔ That's okay. تو probably say it. Yeah. جب 70 سال ہو گئے پھر ایک رات آئی، سہانی رات، ملن کی رات، معراج کی رات۔ اب جو وہی آواز آئی تو باجدید نے سوچنا شروع کیا، ہو نہ ہو یہ اس کی آواز نہ ہو جسے ہم خدا کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں۔ تو اب رونے لگ پڑے، غم تو یہاں تک آ گیا۔ پھر آواز آئی کہ کیا باجدید گھر پہ ہے؟ پھر نہیں بولا گیا۔ جب تیسری دفعہ آواز آئی خدا کی، کیا تو گھر پہ ہے؟ تو کہا اب اس گھر میں کوئی نہیں۔ اور جب تک تمہارے اندر ہی خالی نہیں ہوگا، گھر خالی نہیں ہوگا، تو وہ کیسے آئے گا؟ تو 70 سال لگے باجدید کو خالی کرنے کے لیے، دنیائی فکروں کو۔ اس کے بعد کوئی پوچھتا باجدید سے عمر کتنی ہے، تو کہتے 4 سال عمر ہے۔ وہ کہتے تو بوڑھا آدمی ہے، تو کیسے کہتا 4 سال؟ کہا وہ جو 70 سال ہے وہ رسوائی میں گزر گئے، وہ اندھیروں میں گزر گئے۔ مجھے آئے دن کہتے ہیں خدا دکھا۔ اگر میں پینٹر ہوتا عطر صاحب کی طرح تو کوئی شاید تصویر بنا کے ان کے آگے رکھ دیتا، لو بھی دیکھ لو۔ ماننا انہوں نے تب بھی نہیں تھا، انہوں نے کہنا تھا کئی ایسے مصور ہیں جو عطر صاحب کی طرح، وہ جہاں پہ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں وہ سامنے بٹھا کر تصویر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے عطر صاحب؟ تو اگر ایک دن خدا نے دکھا بھی دیا عطر صاحب کو اور فوراً یہ تصویر بھی بنا دی، تو کیا یہ مان لیں گے کہ یہ خدا ہے؟ پھر عطر صاحب کی جو جھوٹیاں نہیں پڑھنی تھی وہ بھی پڑھیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ کئی مصور ایسے ہیں کہ وہ سامنے بٹھا کے کرسی پر اور کوئی 10 منٹ بھی نہیں لگاتے، وہ پنسل سے تصویر بناتے ہیں۔ تو اگر باندھی بھی گئی تو انہوں نے نہیں ماننا۔ یہ جب مانیں گے کہ جب وہ وقت آئے گا باجدید کی طرح، جب ان کی چلاکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی دنیائی فکریں ختم ہو جائیں گی، اور ایک سنگم پہ آ کر یہ خالی ہو جائیں گے، اور جب دیکھیں گے تو پھر ساری زندگی روتے رہیں گے۔ پھر کہیں گے ہم جو نہ ہوں گے تو روتے رہیں گے، سدا غم کا یا دامن بھگوتے رہیں گے۔ پھر ان کی چیخیں نکلیں گی، کیونکہ جب انسان خدا کو دیکھتا ہے، ایشور کو، تو روحیں بے قرار ہو جاتی ہیں، روحیں بے قرار ہو جاتی ہیں، بے تاب ہو جاتی ہیں، اور وہ ملن کی رات کبھی بھی نہیں بھولتی۔ ہمارے ماننے والے، میں نے پیچھے دفعہ واقعہ سنایا تھا اپنے ماننے والے کا، بیٹے لسو کے فرمش
ان کی 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، تو ابھی اتنے سخت بیمار تھے تو مجھے بلایا تھا انہوں نے اسپتال میں، تو میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے، تو میں سمجھا کہ موت کے خوف سے رو رہی ہوتا ہے نا، کہا نہیں میں یہ موت کے خوف سے میں نہیں رو رہا، مجھے وہ رات یاد آتی ہے جب میری خدا سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ ہیرمن غم نہ کرنا جب موت آئے، جب تیری ادھر موت آئے گی ادھر میرا ہاتھ تیرے سر پہ ہوگا، تو مجھے موت سے کوئی بھی خوف نہیں رہا۔ میں جو رو رہا ہوں وہ اس بات پہ ہے کہ میں دل سے تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تیری وجہ سے میں نے موت کو ہرا دیا۔ اب میں بےتاب ہوں خدا کی دوبارہ ملاقات کے لیے، ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر نہیں بھولے گی یہ برسات کی رات۔ وہ ایسے موسموں میں جو خدا سے ملاقات ہوئی، وہ یہ رو رہا تھا کہ اب موت اور میرے درمیان میں کچھ تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے۔ لقا الہی کا اتنا شوق ہے، تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری زندگی میں ایک کام تو نے کیا کہ موت کا غم جو ہے اس سے ٹلا دیا مجھے، اس کے خوف سے، اور دوسرا یہ کہ میں اب مر رہا ہوں تو بار بار جیسے بجلی نہیں چمکتی، جو ہی میں موت کی طرف جا رہا ہوں تو بجلی چمکتی ہے اور میں خدا کا پھر دیدار کرتا ہوں اور وہ مجھے پکار رہا ہے، ہم ایسے لوگ تیار کر کے جائیں گے دنیا کے اندر۔ کون کہتا ہے؟ وہ آسمانی والدین کہتا ہے۔ تعلیمات کو پہنچا دینا میری تعلیمات جو ہے سفر، وہ تیرا کام ہے، پھر ہر ملک کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنا دیدار کرانا میرا کام ہے، خدا نے کہا۔ تو وہ کیا حال ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے اور تعلیمات خدا کی محبت کی پھیل چکی ہوں گی اور ہر ملک سے ہزاروں لوگ کہیں گے ہم نے یہ تعلیمات پڑھی اور خدا کا دیدار کیا، تو پھر دنیا بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ پھر ایک نیا پلیٹ فارم شروع ہوگا جس کی بنیاد ہم نے رکھ دی ہے، ون فیملی ورلڈ، جس کا محور خدا کی ذات ہوگی۔ وہ نبی کچھ اور ہوں گے، وہ لوگ وہ ہوں گے نبی جو خدا کو مل چکے ہوں گے۔ ان کے کسی نبی کو اٹھا کے دیکھ لو جو آج کے ہیں، کبھی خدا کا دیدار کیا ہے؟ پوچھ لو، ابھی بات کھل جائے گی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور بلکہ یہ کہیں گے کہ خدا کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ گلفشانیاں کریں گے۔ یہ ان کا ایک جو نبی ہے جہاں سے یہ غالباً ملک صاحب بھی آئے ہیں، وہ کہتا ہے خدا کو دیکھ نہیں کوئی سکتا۔ اگر خدا کو نہیں دیکھ سکتا تو تیری نبوت تو محمد کے صحابی سے بھی نیچے ہے، اگر تو نبی ہے۔ محمد خود بیان کر رہے ہیں، سننے والی بات ہے۔ محمد کہتے ہیں عبداللہ بن جابر کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو تجھے حیران کر دے؟ کہا ہاں۔ یہ انس جو ہے یہ عبداللہ بن جابر، یہ عبداللہ بن جابر ہیں، یہاں ان کے باپ ہیں، شاید وہ غلطی ہو جائے آگے پیچھے تھوڑی سی الفاظ، ان کے باپ ہیں۔ کہا جب تیرا باپ مجھے بچاتے ہوئے اور 80 زخم کھا کے پہنچا روح کی دنیا میں، تو خدا نے سارے پردے ہٹائے، سب پردے ہٹا کے سامنے آیا اور کہا انس مجھے دیکھ، میں خدا ہوں جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، مجھے دیکھ۔ تو جو انس دیکھ سکتا ہے اور یہاں کے اب کے نبی کہیں گے کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو پھر ٹھوکر لگ گئی ہے۔ عائشہ سے گھر میں گھر سے نکل رہے ہیں،
ان کی تعلیمات ہی ان کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آگے آ جائیں، تھوڑا سا دلچسپی پیدا ہو جائے ہماری کتابوں میں، کیونکہ یہ سفر خدا کے ساتھ۔ عائشہ کہتی ہیں کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ اب یہ کہیں گے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سب روحانیت ہے، حکمت ہے۔ گھر سے قدم باہر نکالا، ابن عباس نے پوچھا کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا۔ لو، ادھر کچھ اور ادھر کچھ، فرق کیا تھا؟ کبھی سوچا آپ نے فرق کیا تھا؟ عائشہ دماغی تھی اور ابن عباس اہل دل تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ جب علی سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو جواب سننے آگے، میں اس خدا کی عبادت کیسے کر سکتا تھا جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو؟ میں اس خدا کی عبادت کیسے کر سکتا تھا کہ میں عبد بھی بنوں اور پھر اندھا بھی رہوں؟ اور جبرائیل نے مجھے بتا دیا ہے، ہم نے محمد کو خبر دے دی تھی، اب گدی نہیں چلے گی، تیرے بعد علی جو ہے نبی ہے، وہ پڑھ لے وہ جو کتاب میں ہم نے لکھا ہے۔ تو ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں وہ محمد کے جرم میں۔ وہ کتاب تو پڑھ لو، اندر لکھا ہو کیا ہوا ہے۔ محمد علی نے سارے حالات بتائے۔ تو بہرحال خدا کا دیدار جو ہے، یہ کہتے ہیں دیدار نہیں ہو سکتا، اور ادھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہا ہے کہ خدا بھاگ بھاگ کر میں جام لے کے آ رہا تھا اور میری سیوا کر رہا تھا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہوائیں پلانی تھی شراب، اور خدا میرا نوکر بن گیا۔ اس کی کتاب ہی پڑھ لو، اور وہ خدا کا وجود بھی کہتا ہے، روح کا ایک فارم ہے، اس نے بھی ٹھوکر کھائی عشق محمدی میں۔ اگر وہ مسیح بن جاتا نا، خدا اس کو بنانا چاہتا تھا، تو وہ غلام احمد قادیان سے اچھا کام کر جاتا۔ پر وہی عشق محمدی، ادھر عشق عیسیٰ، ادھر عشق محمدی۔ تمہاری منزل خدا ہے کہ تمہارے نبی ہے؟ اور پھر تمہارے نبی تم پہ لعنت بھیج کے گئے ہیں۔ محمد نے کہا لعنت ہو یہودیوں اور نصاریوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ یعنی جو حق تھا محبت کا، خدا کا، وہ اپنے نبیوں کو دے دیا، تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کر کے گئے۔ میں خدا کے آمنے سامنے بیٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں مسلمانوں پر ان سے بھی زیادہ لعنت پڑی ہے۔ 4 ہاتھ آگے لعنت ہے، کیونکہ عیسائی تو ازر کر لیں گے کہ اے عیسیٰ کے باپ، اس نے ایسی باتیں کی ہیں کہ ہمیں کنفیوز کر دیا اس نے۔ کبھی کہتا ہوں مجھے دیکھ لو، خدا کو دیکھنا مجھے دیکھ لو، کبھی کچھ کہتا تھا۔ وہ آپ پڑھیں گے نا تکلیف دہ سچائی، اس میں ہزاروں کانٹریڈکشن ہے، تضاد ہے۔ لیکن یہ زیادہ پھنسیں گے، ان پہ لعنت زیادہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے توحید کا سبق پڑھ کر خدا کا دروازہ بند کر کے اپنے نبیوں کے پہ ساری زندگی سے ان کے نبیوں کی باتیں کرتے رہو۔ پھر اپنے قرآن کو یوں بھی نہیں پڑھتے، جو وہ کر گئے ہیں ان کا حساب ان سے لیا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرو گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو تم خدا کی لیے اپنے آپ کو خالی کر کے مددگار بنو تاکہ وہ دنیا جلدی آ جائے۔ اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ خدا نے کہا میں تجھ سے خوش ہوں، تو نے وہ جو سفر ہے اور جو ساری باتیں چھپی جو تو نے اٹھا کے رکھ دی ہیں، اب میری دنیا آ جائے گی۔ اگر یہ مددگار بن گئے تو جلدی آ جائے گی، اگر نہیں مددگار بنے
تو ان سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہونی ہے ہماری بڑی جلدی. 20 سال زندہ رہ لیں گے, 30 سال زندہ رہ لیں گے, آنا تو انہوں نے ادھر ہی ہے کہ یہ کہیں اور جائیں گے, ادھر ہی آئیں گے نا. ایک دفعہ اور ملاقات ہوگی, پھر سورج چڑھے گا اور پھر وہ پوچھیں گے اور پھر بتایا جائے گا کہ ایک ایک بات جو ہے خدا کی دنیا لانے کے لیے اس نے یہ دکھایا تھا سب کچھ آئینہ. وہاں پہ پتہ لگے گا کہ جن کو خدا کی تلاش تھی نہیں, خدا کی تلاش تھی نہیں, وہ اپنے مذہبوں کی پھسوڑیوں کے اندر ہمارا بھی وقت ضائع کرنا چاہتے تھے, تو وہ وہاں جائیں گے جہاں جانے کے قابل ہیں. سمجھ گئے بات؟ اور ہم وہاں جائیں گے جس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. تو میں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ اب آپ اور بتائیں گے عطا صاحب جو کچھ آپ نے دیکھا کھل کے بتایا کریں, تاکہ جو اہل دل ہیں جن کی راتیں جاگنے میں گزرتی ہیں ان کا بھلا ہو. اگر ہم نہیں بتائیں گے اور ہم بھی چھپا جائیں گے تو پھر ان لوگوں کو ٹھوکر لگے گی. ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خالی کر کے خدا تک لے آئیں تاکہ ان کا اندھا پن دور ہو جائے. عیسیٰ ابن زکریا یہودیوں کو اندھا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ اندھے ہیں. اور قرآن بھی اندھا کہتا ہے یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, سم بکم, اور یہ نہیں جانیں گے. یہ یہودی اندھے نہیں تھے, عیسائی اندھے نہیں تھے, یہ مسلمان بھی اندھے ہیں. تو پہلے اپنی منزل تو متعین کر, تیری منزل کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, منزل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. خدا کی ذات آپ کو بلا رہی ہے. جیسے میں آپ کو بلاتا ہوں آم کھلانے کے لیے. آم, میرا باغ ہے, ہزاروں درخت ہیں, میں نے آپ کو دعوت دی آم کھانے کی, آپ آئے, آم کھانے کی بجائے آپ نے درخت گننے شروع کر دی ہے. یہ درخت گننا اس لیے تو میں نے تجھے نہیں بلایا. وہ جس کا باغ ہے وہ خود ہی گنا دے گا تمہیں کہاں کہاں جانا تم نے. تمہیں چاہیے وہ آم کھاؤ, وہ شربت, وہ محبت کا جام پیو, تاکہ تمہاری وجہ سے یہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے. تو یہ ہے سارے حالات, اور خدا نے دکھا دیا ہے کہ جو آنے والی نسل ہے وہ ان جیسی نہیں ہوگی. یہ جو مسلمان ہیں نا یہاں, یہ کٹر میرے خلاف ہیں, لیکن چپکے چپکے جو ان کی نئی نسل ہے نا, وہ چپکے چپکے مجھے ای میل بھیجتے ہیں, چپکے چپکے. ابھی تو یہ کام چپکے چپکے ہو رہا ہے نا, وہ چپکے چپکے سوال کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے بڑا کچھ, اب جو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ آگے جاننا چاہتے ہیں. تو یہ جب چپکے چپکے والے کھل کے سامنے آئیں گے تو یہ کٹر ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ اہمیت سے اپنی نئی نسل نہیں سنبھالی جا رہی. ان کے سوال اور ہیں, ان کے سوال اور ہیں, ان کی طبیعتیں بھی اور ہیں. جیسے آپ گرم اور ٹھنڈے پانی کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم جرمن میں کہتے ہیں لو وارم واٹر, وہ درمیانہ واٹر ہو جائے گا پانی, نہ اتنا ٹھنڈا نہ اتنا گرم. تو یہ اب درمیانہ روئی کی جو نسل آئے گی وہ کچھ اور ہوگی. وہ کیا, میں نے 10,011 سال کا سفر کیا خدا کے ساتھ. کہتے تھے کہ کوئی خدا پہ جھوٹ باندھ دے 23 سال میں مر جائے گا. یہ صداقت کا اصول بیان کر رہے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لیا ہے. خدا کا تو یہ اصول نہیں. چلو ہم تمہارے اصول کو ہی مان لیتے ہیں. مجھے تو 71 سال ہو گئے ہیں, خدا سے مارا نہیں جا رہا مجھے. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک جھوٹ نہیں, اس نے تو لاکھوں جھوٹ باندھ دیے ہیں, تو میں کہتا ہوں پھر خدا کو مجھے مار دینا چاہیے تاکہ
میں انسانیت کو ورگلا رہا ہوں غلط راستے کی طرف، ٹھیک ہے، تو میرے جیسے شخص کو تو زندہ نہیں رکھنا چاہیے. تو وہ ایک گروپ کے اندر پتہ نہیں کون تھے، وہ مجھ پہ لعنت بھیجنے لگے، تو امید رکھتے تھے میں ان پہ لعنت بھیجوں. میں نے کہا تم لعنت بھیجو اور میرے موت کی دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں، کیونکہ میں اتنے جھوٹ باندھ دیے خدا پر، میں جتنا زیادہ رہوں گا اور تمہیں بگاڑ کے جاؤں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو تم بھی آمین کہو، میں بھی آمین کہوں، تاکہ مجھ سے چھٹکارا ہو. تو مرتا ہی نہیں میں. 5 حملے بھی کیے پھر بھی نہیں مرتا. لگتا ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے، ان کی شامت آئی ہوئی ہے، اور میں نے اپنا وقت گزارا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں دنیا ایک طرف اور ہم ایک طرف. کٹھے ہو گئے سارے. اب وہ جو گورنمنٹ ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ کٹھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب بند کرو. اس نے ہمارے عیسیٰ کے متعلق وہ باتیں کہی ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو میں اگر خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کیا میں ایسے کام کرتا؟ کیا کرے جی؟ ان سے تو بنا کے رکھتا میں نے کسی سے بھی نہیں بگڑائی، میری کسی سے بھی نہیں بنی، اس لیے کہ ہم نے خدا کی محبت کے جام پیے ہیں. تم زندگی کا مقصد پوچھتے ہو، تم بوند بوند کو ترستے ہو. تو جو ایک ہمارے اپنا میرے خیال بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اپنا نسیم اللہ، اچھا ہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں. اللہ کی سلامتی ہو. ہاں جی، اللہ کی سلامتی. جی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ پیاسے کو کنویں سے کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے، پیاسے کو کنویں سے کیا تکلیف ہے؟ تمہارا دل جو ہے وہ بوند بوند کو ترستا ہے، اور میں نے پورا چشمہ ہی تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ لو پیو، اس سے جام پیو. اور میں نے یہ بھی کہا تھوڑا سا خالی کر دو اپنے آپ کو، اور اس وقت پہ ملو جو خدا کا وقت ہے. اپنے وقت پہ ملو گے اور وہ مل بھی گیا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ جب تم خدا کو ملو گے وہ آسان چیزیں نہیں مانگتا. انہوں نے پھر خدا نے وہ چیزیں مانگنی ہیں تو تم اس کو دے بھی نہیں سکو گے. عیسیٰ بھی ملنا چاہتے تھے، پھر وہ مرا، پھر وہ ملا خدا اس سے. تو جب آزمائشیں شروع ہوئی تو کہا اس کپ کو ٹلا دے میرے سے، یہ نہیں پیا جاتا. تو جتنی غم جو ہے وہ پیار کی دولت ہے. خدا کی راہ میں جتنے غم ملیں گے یہ تمہاری روح میں ایک ایسی خوشبو پیدا کر دیں گے کہ ہزاروں جنتوں میں تمہاری خوشبو بتاری ہوگی کہ اس کے دل کے راگوں میں خدا کی تمنا ہے. تو تمہیں روکے گا کون؟ فرشتے روکیں گے تمہیں. تو جتنے ہم غم کے جام پی لیں، جتنے دکھ اور تکلیف جھیل لیں، وہ ہماری روح کو خدا کے نور میں نکھار دیں گے، اور دور سے بتائے گا ہمارا نور، اور فرشتے بھی سر کو جھکا لیں گے کہ کوئی خدائی روح آ رہی ہے جو گزر رہی ہے یہاں سے. تو میں نے بھی سوچا ہے اور آپ بھی کریں، کوشش کریں، لیکن ہمیں یہاں ساری زندگی نہیں لگانی کہ ان کی شریعتیں سمجھاتے پھریں اور ان کے نبی کے متعلق بتاتے پھریں. وہ لکھ دیا سارا کچھ، جس نے پڑھنا ہے پڑھے. میرے کئی جو میں نے ابھی لیکچر دینے تھے کہ خدا کی ذات جب اس کا وجود نہیں تھا تو وہ کیا تھا؟ نور میں. ابھی تو بہت کچھ بتانا ہے. یہ لال کتاب ہم دے تو رہے ہیں، لیکن یہ وہ کتاب نہیں ہے جو
آخر ہو گئی ہے. اس لال کتاب کے بعد اصل کتابیں شروع ہوتی ہیں. پھر پانی اور گہرا ہوتا جا رہا ہے. جیسے آپ سمندر کے نزدیک جائیں گے, یہ تو لال کتاب ہو گئی, بچے بھی تھوڑا تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں ساحل کے قریب چلے جاتے ہیں. دوسری کتابیں پڑھیں گے تو پانی گہرا ہو جائے گا. پھر ٹھک سے نیچے کی طرف جائیں گے نا تو وہاں وہی جائے گا. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ابھی نہریں چلتی ہیں تو پانی میٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دریا چلتے ہیں, راوی, چناب, سندھ, ان سب مذہبوں کی شناخت ہے نا. یہ راوی, یہ سندھ, یہ اسلام, یہ عیسائی, یہ یہودیت. جب یہ سمندر میں گرتے تو مجھے دکھایا نا کہ کہاں گیا اسلام اور کہاں گئی یہودیت. ان کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی. تو جب دریا بھی چلتے ہیں تو پانی میٹھا ہوتا ہے. جب سمندر پہ آتا ہے تو پانی کھاری ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ میٹھے پانی تک وہ آئے جو آدھی دنیا اور آدھی جنتے مانگتے ہیں. یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. لیکن سمندر میں جا کے پانی نمکین اور سالٹی ہو جاتا ہے. تو خدا جو پیغام دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹھے پانی والی ادھر نہ ہے, اور نہ یہ مذہبی لوگ آئے ادھر. ادھر وہ آئے جو خدا سے ملن چاہتا ہے. کیونکہ جو ہیرے ہیں وہ پانی کے بلبلوں پہ نہیں ہیں, ہیرے سمندروں کی نیچے ہیں. یا سانس بھی گئی. یہاں وہ آئے جسے خدا کی ملن ہے, جو ہیرے کی تلاش میں ہے خدا کی. اگر وہ ہیرے تک پہنچ گیا تو دنیا کو روشنی دے دے گا, اور اگر نہیں پہنچا تو اپنی روح کو نور دے دے گا. تو سمندر جو ہے یہ سنگم ہے, اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن پتہ نہیں کیسے پڑھ جاتے ہیں. لکھا ہوا ہے اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں تو کلمے ٹوٹ جائیں گی, سمندر سیاہی کے خشک ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے کلام جو ہے اسے کسی کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا. یہ بات تو میں کہتا ہوں نا, کیونکہ میں جانتا ہوں خدا کو, یہ نہیں جانتے. اور اگر میں بھی یہ کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا تو پھر میں جھوٹا ہوا. جہاں بھی یہ پہنچیں گے, جہاں بھی جس وطن اور جنتوں میں یہ پہنچیں گے اور یہ سمجھیں گے ہم کامل ہو گئے, وہیں سے اگلی جنتوں میں ان کی پھر ابتدا کر دی جائے گی. انہیں پتہ لگے گا کہ اوہو, میں سمجھتا تھا میں تو جان لیا, یہاں تو مجھے ایک قطرہ پانی پیا بھی میں نے. ہر جنتوں میں خدا نئی نئی حالتوں میں ملے گا, اور یہ اپنے نور مکمل کرتے رہیں گے. نہ جنتیں ختم ہوگی نہ نور ختم ہوں گے. اور یہ سفر کب تک ہوگا؟ اب یہ پوچھیں گے ذرا لکھ کے دے دیں گے کب یہ ختم ہوگا, کمپیوٹر پہ ای میل بھیج دیں. نہ کروڑوں سالوں میں ختم ہوگا نہ کھربوں میں ختم ہوگا. یہ ہے اللہ کی ذات ہے, یہ ہے ایشور, یہ ہے بھگوان. تو میں پچھلی دفعہ بتا رہا تھا یہ مسئلے کہتے ہیں ہمارے سوائے جنت میں کوئی نہیں جائے گا, ہمیں تھوڑا بہت عذاب دے کے ہماری چھٹی کرا دی جائے گی. انہیں دھوکہ لگا ہے. خدا کی عطا کسی کے ساتھ نہیں ہے. میری آنکھوں نے مکیش کو جنتوں میں دیکھا, گاندھی کو جنت میں دیکھا, محمد علی جناح کو نیچے دیکھا. اب میری یہ بات سن کے تکلیف ہوگی نا سب کو, تو میرا بتانا ہے کہ میں بتاؤں حق. خدا کی عطا کسی کے ساتھ نہیں ہے. جو بھی اہل دل ہوگا, چاہے خدا سے محبت کرنے میں کمی کر دی ہو, لیکن انسانیت کے لیے وہ بچ گیا ہو. جیسے مدر تھریسا نہیں تھی, مدر تھریسا انڈیا کے اندر, وہ کہتی ہے میں عیسائی تو ہوں, لیکن میں نے عیسائیت کی بوری کو پیچھے ہٹا دیتی ہوں جب یہ انسان کی محبت یاد آتی ہے.
اور اس کی خدمت کرنے کے لیے. مذہب لے کے نہیں کیا اس کو جنتوں میں. خدا کے عیال سے جو محبت تھی انسانیت سے، وہ اسے جنت میں لے گئی. اب اس کی وہاں کلاس لگتی ہے جہاں تیار کر رہے ہیں کہ خدا کا دیدار بھی ہو. تو اگر یہ دھوکہ ہو گیا ان سب کو کہ خدا سے محبت کافی ہے، تو پھر یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے. وہ محبت جو تو خدا کو دے رہا ہے، وہ سب سے پہلے وہی محبت انسان کو دینا پڑے گی. وہی والی بات آ گئی جو ہمارے انہوں نے کہا تھا، گائے سے محبت بچڑے سے نفرت. میں آپ سے محبت کروں اور آپ کی اولاد پہ ظلم کروں، یہ محبت کا نام ہے؟ اسے محبت نہیں کہتے. بڑے بڑے صوفی جب پہنچے جنتوں میں، تو ایک کہانی بتا دیتا ہوں. خدا نے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے روزے کتنے رکھے، نماز تو کبھی نہیں چھوڑی، زکوٰۃ بھی پورے وقت پہ دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا. آخر میں جب فرشتے لے کے آئے کہ اس کے اعمال کے مطابق اس سے وہاں جانا ہے، تو خدا نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس نے میری انسانیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. لے آئیے گا اس طرح کے مذہب پہ، جس مذہب پہ یہ اتنا گھمنڈ کرتے ہیں. یہ بتاؤ کہ انسانیت کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کیا ہے. اب فرشتے خاموش. تو پتہ لگ گیا کہ خدا سے محبت اور انسانیت سے محبت کرنے میں ذرا یہ ٹھنڈے تھے. کہا پھر ان کو ان کی مزدوری دے کے ان کو پہنچا دو. دو چیزیں تمہیں خدا سے ملن کرائیں گی، ایک خدا سے محبت، اور ایک جو تمہارا ہمسایہ جو بھی انسان ہے وہی محبت تم ان کو دے دو. یہ دو چیزیں جو ہیں تمہیں بہت ہی جلدی دیدار ہو جائے گا خدا کا. اور میرے پاس یورپ میں بھی ہو گیا اور پیچھے بھی ہو چکا ہے پاکستان میں. لیکچر ختم ہوا، کوئی 1.5 گھنٹے کا لیکچر تھا. وہ جو بوڑھے تھے وہ آئے تو بیچارے غم سے بیٹھ گئے. تو میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا لیکچر ختم ہو گیا ہے. مجھے بتایا گیا، میں نے کہا پھر واپس چلو. میں نے ان سے پوچھا کہ دیر کیسے ہوگی، انہوں نے بتایا. میں نے ان کو بٹھا کر پانی پلا کر پھر وہی 1.5 گھنٹے کا لیکچر دوبارہ دیا. اس رات مجھے خدا مجھے ملتا ہے گولڈن جنتوں میں. خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے. خدا نے کہا جب تیرے جیسے لوگ زمین پہ آ جائیں گے تو میں اپنا منہ نہیں چھپاؤں گا، میں بھی آ جاؤں گا. وہ منہ جو چھپاتا ہے وہ ان داغداروں سے، ان ڈاکوؤں چوروں ظلم سے، اندر کچھ باہر کچھ، یہ اندر کچھ اور باہر کچھ جو ہے یہ اپنی کوششیں بڑی جلدی دیکھ لیں گے. ایک شخص اس مشن میں جو اپنی زندگی دے دے خدا کو اور انسانیت کے لیے تاکہ یہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے، میں اس کا ضامن ہوں کہ اس کو خدا کے پاس لے کے جاؤں گا میں اور خدا سے ملاؤں گا. اب یہ یورپین جو لوگ ہیں ان کو اکثر مل گیا خدا. اس کی وجہ یہ ہے یہ اپنے آپ کو خالی کر کے سنتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، ان کی دماغ کی ریل گالی بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، تھوڑا بہت دل میں بھی خواہش ہے. تو پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ جو میں ہمیشہ سے کہتا تھا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایک کام کر لے، اگر ہزاروں سال ہوتے تیرے پاس تو موم بھی ہو سنگ بھی ہو، کوئی 500 سال ضائع کر دی خیر ہے. تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یورپین لوگ ہیں ان کی وہ عقیدہ بھی نہیں جو ہمارا مسلمانوں کا ہے. کوئی دلچسپی بھی نہیں. آئے خالی ہو کر، اپنے دماغ کو خالی کر کے، دل کو خالی کر کے خالصتاً خدا کی طرف آئے، مدد کی، خدا کا دیدار ہو گیا.
تو جب یہ خدا نے مجھ سے کہا کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو مجھے تبھی پتہ لگ گیا تھا اب یہ مشرق کے جو نبی ہیں دی اینڈ ہو گیا ان کا. کیا ہو گیا؟ دی اینڈ. اب خدا نیا آدم شروع کرے گا، اس کو دنیا بھی نہیں دے گا، چنی ہوئی قوم بھی نہیں دے گا. تو آپ نے کئی دفعہ ای میل میں سنا ہوگا لوگ اسپین میں لوگ آگے پیچھے ہیں اور ان کو خدا کا دیدار ہو گیا. تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں تو دعائی کر سکتا ہوں نا، لیکن دیدار کروانا خدا کا وہ اس کا کام ہے کہ جب دل کا پودا درخت بن جاتا ہے خدا چلاکیاں نہیں مارتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ دل، یہ دماغ، یہ سوچیں، یہ شعور، یہ ضمیر، یہ روح ایک سنگم پہ ملے، سب کچھ ایک سنگم پہ ملے. یہاں حالت یہ جسم کسی اور طرف ہے، نماز بھی پڑھیں، جسم سبزی منڈی میں گیا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، اپنی بوٹی میں پھنسا ہوا ہے، یہ سجدہ ہو رہا ہے. دماغ جو ہے اس میں اتنی گلجنے ہیں، اگر میں ان کو یہ کہہ دوں کہ ایک منٹ کے لیے اپنی سوئی جو ہے خالص خدا کے لیے فکر پہ جا کے ختم ہو جائے، نہ کوئی سوچ آئے نہ کوئی سوچ جائے، یہ کام یہ کر کے دکھا دیں مجھے. جب میں دعا کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میں خدا کا نام لیتا ہوں تو ساری فکریں رفو چکر ہو جاتی، کوئی فکر نہیں رہتی، فکر جا کے خدا پہ سوئی ٹھہر جاتی ہے. اور اب جب میں شعور کی طرف آتا ہوں کہ خدا کی یاد جو ہے، یہ شعور جو ہے یہ ماں ہے دماغ کی، یہ ہے شعور جو سکون دیتا ہے دماغ کو اور دماغ کی گاڑی اپنا کھڑی ہوتی ہے خدا کی خالص فکر پر. ابھی میں شعور کی طرف آتا ہوں تو نور میرے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چابی تو آپ کے پاس بھی ہے، آپ بھی اہل دل ہے کہ نہیں. خدا نے کہا جو تجھ سے تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ بھی ہوگا، وہ سب کچھ میں انہیں دکھاؤں گا. تو ابھی شعور کی سنگم پہ قدم رکھتا ہوں تو اپنا نور آ جاتا ہے. ضمیر کا نور اتنا روشن ہو چکا ہے کہ ابھی جھکتا ہی ہوں تو فرشتوں کے جہان سامنے آگے خود بھی جھک جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے غور و فکر کرنا ہے. سجدہ کرتا ہوں تو جہاں بھی سواری ہوتی کسی کوہ مکا کے اندر خدا اپنی سواری کو روک دیتا ہے. یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ میری جو روحانی فرزند آنے والے ہیں نا جنہیں خدا بیٹا بیٹی کہے گا، یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. پھر رت بدل جائے گی، پھر اس دنیا کا کوئی ذکر نہیں کرے گا، کیونکہ خدا نے مجھے کہا کہ میں ماضی کا ذکر نہیں کروں گا. تو یہ اتنے گندے لوگ تھے کہ ان کا ذکر بھی نہیں کرے گا خدا، ان کی صف لپیٹ دی جائے گی. اور خدا کہتا ہے پھر جو زمین پہ ہوگا ایک خدا کے لیے جیسے مالا نہیں پروئی جاتی، ساری انسانیت وہ لوگ ہوں گے جو خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے. یہ زمانہ ابھی آ رہا ہے، میں نے تو دیکھ لیا، ابھی آ رہا ہے. خدا کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، وقت کی بات ہے بس. تو ہم نے خدا کی طرف منہ رکھ کر یہ تعلیمات پھیلانی ہے، زمین کی طرف منہ رکھ کے نہیں. یہ زمین والوں کی گاڑی نکل جائے گی، یہ چلے جائیں گے جہاں انہوں نے جانا ہے. ہم آسمان کی طرف منہ کر کے ہمارا کام جو ہے خدا کی تعلیمات کو پہنچا دینا ہے. آگے خدا کیا کرے گا اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ کیا ہوگا. اتنی کثرت سے لوگ دیدار کریں گے خدا کا کہ انسانیت ایک پلیٹ فارم پہ آئے گی. کبھی کبھی میں رات کو روتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں کرا دیتا، تو پھر کوئی بات تو ہے.
دو بیڑیوں میں پیر رکھنے والے. ہاں؟ کشتی ادھر جائے، یہ ایک کشتی ادھر کو جائے، ایک کشتی ادھر، یہ لاتیں بھی چینی گئی اور خود بھی گرا. خدا دیکھ رہا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں، خدا کی نگاہ اس پہ ہے، بڑی نگاہ اس پہ، اور خدا چاہ رہا ہے کہ یہ کچھ قدم اور آگے ہے. میری انسانیت کی محبت میں یہ کچھ سال خدا کی محبت میں بھی دے دے انسانیت کے لیے. ملنا کیا، پھر روز ملو گے تم خدا کی ذات سے. ہم نے منگتا بن کے نہیں ملنا خدا سے، ٹھیک ہے؟ ہم نے منگتا بن کے نہیں ملنا، ہم نے اہل دل بن کے ملنا خدا سے. تو ایک فقیر تھا، وہ مانگتا تھا رب دے نا تے دے دیو. تو ایک بار نکلا، اس نے کہا میں نے رب سے مانگا، اس نے مجھے اتنا کچھ دیا. کہنے لگا اچھا. تو اس نے کہا یہ پیسے لے، ایک لوٹا خرید، ایک جان نماز خرید، تو رات کو کھڑا ہو جا مانگنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لوٹے سے پانی سے وضو کیا، جان نماز پہ کھڑا ہوا، تو وہاں کہیں زلزلہ آ گیا. زلزلہ آئے تو پیچھے کی طرف گرا. تو اپنا لوٹا اور جان نماز کو اٹھا کے کہتا ہے خدا کو، یہ دیندہ نہیں تھے تکے کیوں مارنا ہے؟ وہ زلزلہ ہے نا تو پیچھے کی طرف گرا. یہ دیندہ نہیں تے تکے تھے نہ مار. اب جو اہل دل ہے ان کو تو مل جائے گا، باقی وہ کہیں گے یہ دیندہ نہیں تے تکے کیوں مارنا ہے. ٹھیک ہے. وہ صحیح کہہ گیا بادشاہ، کر کر سجدے کس گئے متھے. کیا ہوا؟ کر کر سجدے کس گئے متھے، نہ رب تیرت تے نہ رب مکے. ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں. تو مجھے وہ غالباً رابعہ بصریہ کے حسن بصرہ کا واقعہ، وہ کعبے کو دیکھ گئے تو دیکھا روحانیت میں کہ کعبہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. یہ مسلمان بھی جاتے ہیں کعبے کو دیکھنے. وہ گیا شخص جو اہل دل تھا، تو کعبہ ہی نہیں نظر آ رہا. روحانیت میں اب کشف ہو رہی. تو پوچھ رہے ہیں کہ کعبہ کہاں پہ ہے. انہوں نے کہا کہ کعبہ جو ہے وہ رابعہ بصریہ کو ملنے گیا ہوا ہے. واہ. کعبہ جو ہے وہ رابعہ بصریہ عورت کو ملنے خود وہاں کے گیا ہوا ہے. تو حسن بصرہ بڑے حیران ہوئے، تو گئے رابعہ بصریہ کے پاس. کہا تو وہاں جب گئے تو رابعہ بصریہ کچھ واز کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ واز. اور وہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی تم خدا کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو آدھے کہنے لگے کہ دوزخ کے خوف سے. جو ادھر والے تھے ان سے پوچھا تم کیوں کی عبادت کرتے ہو؟ جنت کی امید پر. تو جو ادھر والے تھے نا جو خوف سے، ان کو رابعہ بصری نے کہا تم غلام ہو. غلام کو آزادی مل جائے وہ مڑ کے واپس ہی نہ آئے. تم غلام ہو خوف سے، جو دوزخ کے خوف سے، اور جو جنت کی امید پہ کر رہے ہو تم کاروباری لوگ ہو. کون ہو تم؟ بزنس مین. وہ بڑا حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پھر کرتی ہیں عبادت؟ انہوں نے بھی سوال کر لیا نا آگے سے، کیونکہ دماغ تو بڑے چلتے ہیں نا. آپ بتائیں آپ کیوں کرتی ہیں؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا، پانی کی 2 بالٹیاں اٹھائی، کہا دوزخ کو میں اس پانی سے بجھا دینا چاہتی ہوں کہ کوئی خوف سے عبادت نہ کرے. اور یہ جو آگ ہے لکڑی پکڑی ہوئی تھی، ان جنتوں کو جلا دینا چاہتی ہوں کہ جنتوں کے لالچ میں کوئی خدا کی عبادت نہ کرے. اور حسن بصری یہ سن رہے ہیں، وہاں گئے تھے نا کہ کعبہ ادھر آیا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کہا میں عبادت نہیں کرتی، میں تو محبت الہی میں ہوں. محبت الہی میں آ جاؤ، تمہیں اسی رات خدا مل جائے گا. لیکن محبت الہی نہیں، وہی بات آ جائے گی
کہ لو جی میں نے ساری محبت خدا کو دے دی اور انسانیت پہ ظلم ہو رہے ہیں، انسانیت کا کھانا خراب ہو جائے. انسانیت کو زیادہ محبت دو، اور چاہے خدا کو تم نے 25% بھی محبت دے دی، پھر بھی خدا مل جائے گا تمہیں. کیونکہ آپ دیکھ لیں، اگر میں آپ کے بچے کو صرف محبت کروں، اس کو راہ حق دکھا دوں، تو آپ کتنا خوش ہوں گے؟ کیا کریں؟ آپ کہیں گے چلو مجھ سے کم محبت کی، لیکن میری اولاد کو دیکھو اس نے منزل پہ پہنچا دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جب میں نے دیکھا خدا کی دنیا آ گئی. کوئی پیشہ کوئی ہو، وہ جو بھی کام کرتا تھا وہ اس لیے کرتا تھا کہ رات کو خدا سے ملنا ہے. ان کی ساری زندگی بیت جاتی ہے، ان کے پاس تو ایک رات بھی نہیں آتی کہ کئی فرشتے ہی دیکھ لیں. ان پہ تو ایک رات ایسی بھی نہیں آتی آپ نے برزخ ہی دیکھ لیں. اندھے آئے تھے اندھے گئے. تو وہ جو دنیا ہوگی ان کا زندہ تعلق ہوگا خدا کی ذات سے، اور وہ اپنا زندہ تعلق وہ جان لیں گے کہ اگر میں نے ذرا بھی کوتاہی کی خدا کی محبت میں، انسانیت سے، تو جو میری وفا اور محبت کا ناطہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. یہ ہوگی خدا کی دنیا. تو وہ دوسرے لوگ بھی آ گئے. آج سوال کرنے کا میں نے موقع ہی نہیں دیا. چلو لیکن خدا کا سمجھایا یہ کافی ہے. چلو تو اب کیا خیال ہے؟ اچھا وہ لوگ آ رہے ہیں. سوال آپ سے کل یا پرسوں کر لیں گے جی دوسرے ویڈیو میں حضور، اگر آپ اجازت دیں تو، جو ویکلی ویڈیو بنتا ہے. سوالوں کے جواب دیتا دیتا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. لیکن امید ہے کہ کاش کوئی ایسا بھی سائل آئے سوال کرنے کے لیے، جواب دوں اور اس کی دنیا بدل جائے. کوئی ایسا دل کی گہرائیوں سے سوال کرے، دل پہ لگے اور اس کی دنیا بدل جائے، تاکہ وقت ضائع نہ ہو. وہ لوگ آئیں گے، ایک ہی سوال میں ان کی دنیا بدل جائے گی. تو ابھی تھوڑا سا وقت ہے، اور کچھ دن یہ ہاں کیا ہے، تشت میں خانہ ہے، ناکامیوں کے یہ دن گزر جائیں گے. وہ غالباً کیا تھا، خدا جو ہے وہ محبت کا ساغر ہے. میرے ساغر کو نظریں اٹھانے تو دو، جام جتنے ہیں خالی بھر جائیں گے. ہم ہو نہ ہو، لیکن یہاں اس زمین پہ ایسے موسم آئیں گے، وہ دیکھ لیا کہ جنتیں بھی آئیں گی، اعلیٰ مخلوقات بھی آئیں گے خدا کا سننے کے لیے. یہ زمین جنت کا گوارا بن جائے گی. اس وقت تو دماغ کی سوچیں کام نہیں کرتی، لیکن میں نے سب کچھ دیکھ لیا. ہاں، اور کچھ دن یہ دستور میں خانہ ہے، تشنا کامی کے یہ دن گزر جائیں گے. جو ہمارا محبت کا ساغر ہے خدا، اس کو نظریں اٹھانے تو دو، جام جتنے ہیں خالی بھر جائیں گے. یہ تو خدا کی سواری کا شور ہے، اور بہت نزدیک آ گئی ہے. میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اور جو آنے والی نسلیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں. صرف وقت کی بات ہے. اچھا، آج صرف چند ہی لوگ آئے. آپ نے کسی اور کو بھی بلایا تھا؟ اچھا، شاہین صاحب سے ہی ملاقات ہوگی، ہمارے دوسرے صاحب سے بھی، تو انہوں نے سن بھی لیا ہوگا. تو ذرا وقت بتانا کتنا ہو گیا ہے؟ جی 8:30 ہونے میں 8 منٹ ہیں. اچھا، تو
آج خوشخبری یہ بھی تھی، میں واپس آیا ہوں تو ہالینڈ زبان میں کتابیں چھپ چکی ہیں، بیلجیم زبان میں چھپ چکی ہیں، فرانس زبان میں چھپ چکی ہیں. تو یہ کیا خدا کی عنایت نہیں ہے؟ اور جتنے لوگ ہیں ہمارے مشن میں وہ اپنی اپنی خرچ کر کے ان کتابوں کو چھپا رہے ہیں. تو یہ تعلیمات پھیل جائیں گی. بلکہ وہ ہمارے جو چائنا کے ہیں وہ بھی انگلش کا جو ترجمہ ہے وہ چائنیز میں ہے. تو یہ خدا کا سفر ہے جو میں نے بتایا ہے کہ جب تعلیمات پھیل جائیں گی تو یہ جتنے مذہب ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ ایسے پگھل جائیں گے جیسے سورج چڑھے تو برف پگھل جاتی ہے. یہ ایسے پگھل جائیں گے اور پتھروں میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے، اے رات کی تنہائی سے گھبرانے والوں، اسی رات کی آغوش میں سویرا ہے. اسی رات کی آغوش میں اب سویرا ہونے والا ہے. خدا نے ابھی تک نہیں کہا تھا، نہ آدم کو کہا، نہ نبیوں کو کہا، مجھے کہا کہ تعلیمات پھیل جائے تو میں آؤں گا. لیکن خدا آئے گا اپنے وقت پر، ہمارے وقت پہ نہیں آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں اور خدا کو اپنا کام کرنے دیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. خدا کے کاموں کا بھی ٹھیکہ ہم نے لیا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. خدا نے کہہ تو دیا، اے آدم کے اولاد اگر پھر کبھی آئیں رسول تو یہ تمہارا ٹھیکہ نہیں ہے، پتھر مارو، ان پہ ظلم کرو. جب وہ ہماری تعلیمات، نئی تعلیمات ہمارے متعلق پردے ہٹا رہے ہوں، تمہارا کام ہے کہ تم اپنے دلوں کی محور کو پھیر کر میری طرف آؤ. میں تمہیں خوف اور غم سے نجات دے دوں گا. یہ خدا کا کلام ہے. اب یہ دونوں حالتیں، خوف اور غم جو ہیں، یہ جنتی حالتیں ہیں. وہاں پر پہنچ کے یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ اس نے ہم پہ باندھا ہے، تو تم کون ہوتے ہو اس کو پکڑنے والے؟ ہم پکڑیں گے اس کو. اور ہماری جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کو نچوڑا جائے تو وہ یہی ہیں کہ میں انسانیت کو خدا سے ملانے آیا ہوں. میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہم نے 5 پڑھنی، میں کہتا ہوں تم 10 پڑھو. خدا نے بوجھ ہلکا کیا. اگر یہ 2 ہی طریقے کے ساتھ پڑھ لو تو تمہیں خدا مل جائے گا. دل کے ساتھ پڑھ لو، ساری زندگی ہو گئی پڑھتے پڑھتے، زندگی بیت گئی پیار میں جلتے جلتے، نہ کوئی امید بھرائی، نہ کوئی امید بھرائی، نہ کوئی بات بنی. میں وہ محبت ہوں جسے کوئی عنوان نہ ملا. وہ کوئی عنوان تو لے لو. جانے سے پہلے کوئی محبت کا چراغ ہی جلا لو اپنے دل کے اندر، تاکہ تمہاری روح کو روشنی، وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے کہیں اور لے جائے. ایک چھوٹا سا چراغ جلا لو تاکہ اندھیروں سے نکل جاؤ. تو آپ ان کو یہ کہا کریں، یہ پہلی کتاب تو صرف سیڑھی ہے، اگر اس پہ تمہیں جھٹکے لگیں گے تو آگے تو پھر کیا ہوگا. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو خدا کو اور کچھ بتایا جس پہ اور جھٹکے لگیں گے. لیکن تم جھٹکے کھانے کے لیے نہیں آئے، تم خدا کو ملنے کے لیے آئے ہو. تم کرنٹ کھانے کے لیے تھوڑی آئے ہو. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. خدا مجھے جہاں بھی لے کے گیا، جن جہانوں میں سفر کرایا، مجھے کسی چیز نے حیران نہیں کیا. اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. میں خدا سے محبت میں وہ نور پا چکا ہوں، مجھے کوئی چیز حیران نہیں کرتی. ابلیس بھی گیا تھا تھوڑا سا آگے، وہ جو کچھ دکھایا گیا وہ بھی پٹھا ہو گیا. اپنی دنیا میں آیا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا. اور ہم
ایسے ایسے عدم دکھائے، ایسے ایسے عدم تھے جہاں لے گیا کہ تو خود کو، کہ میں خود کو خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں، ایسے عدم تھے. لیکن حیرانگی وہ کہیں بھی نہیں ہوئی، کیونکہ محبت میں وہ نور لے لیا ہے جو خدا کا ہے. تو یہ ہے چابی اثر. تو ابلیس بھی گرا، فرشتے بھی گرے، اور نہ جانے کون کون گرے. اگر میں سب کی لسٹ پٹاؤں گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. خدا کا ہی بتاتے رہیں تو بہتر ہے. چلو کر لیں کوئی 1 منٹ کا سوال، چھوٹا سا سوال ہو تاکہ بات چل جائے. اگلی دفعہ اتوار کو ایک یہاں پہ آگے بیٹھیں گی ہماری، آپ تو جانتے ہیں ماریون، وہ بتائیں گی آپ کو ایسے واقعے کہ آپ کے دل ہل جائے گا. تو میں نے سوچا ہر اتوار کو ایک ایسا بلا لیں جو دل ہلا دینے والی باتیں کرے، اور ایسی باتیں کرے کہ دل کہے کہ ماہی اب پیچھے مڑ کے کیا دیکھتا ہے، آئے اب ماہی آگے کی طرف دیکھ. وہ تمہیں وہ کچھ بتائیں گی. میں جنتوں میں سفر کر رہا تھا تو میں نے ان کو شاہین دیکھا، چہرہ بھی تھا اور یہ چیز بھی تھی، پاؤں بھی تھے، اور باقی سب خدا نے شاہین بنا دیا تھا. وہ آ کے خود ہی بتائیں گے آپ کو، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں گے کہ وہ شاہین بنی کیسے، اور اب شاہین بن کے ہر جنتوں میں پرواز کرتی ہے. آیا نا مزہ؟ تو ہر اتوار کو ایک ایسے شخص کو لے آئیں گے جو ان کو بتائے کہ دیکھو نہ ہمارے مسے گھٹے، نہ ہلدی لگی، نہ پھٹکڑی لگی، اور رنگ بھی چوکھا ہے. یہ ہے عنایات خدا کی. چلو اب اپنی زبان میں بند کرتے ہیں، اور مجھے ذرا 1 منٹ کے لیے میں بریک کر دوں گا. 1 منٹ.